ان دنوں میرے شوہر کراچی میں مجسٹریٹ لگے ہوئے تھے۔ ان کے پاس ایک کیس آیا جس کا انہوں نے فیصلہ سنانا تھا۔ یہ 5 برس سے بیاہتا ایک جوڑا تھا۔ اس جوڑے کی عجب کہانی تھی۔ صبیحہ دواؤں کی ایک کمپنی میں ملازمت کرتی تھی کیونکہ اس کے مالی حالات اچھے نہ تھے۔ اسی کمپنی میں ناصر بھی قدرے بہتر عہدے پر فائز تھا۔ اتفاق سے اس کمپنی کو کسی سبب اپنے کچھ ملازمین کو فارغ کرنا پڑا۔ اس چھانٹی کی زد میں صبیحہ بھی آ گئی اور اس کا نام سبق دوش ہونے والے ملازمین کی فہرست میں آ گیا۔ جب اس کو پتہ چلا کہ اسے ملازمت سے سبق دوش کر دیا گیا ہے، وہ بے حد رنجیدہ و دل گرفتہ ہوئی۔ سفارش کے لیے ناصر کے پاس گئی اور درخواست کی کہ اسے ملازمت سے نہ نکالا جائے کیونکہ ان کے معاشی حالات اچھے نہیں تھے۔ وہ درخواست کرتے ہوئے زاروں قطار رونے لگی۔ ناصر اسے روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اسے اس لڑکی پر ترس آیا۔ اس نے کہا کہ میں وعدہ نہیں کر سکتا کہ تم کو کمپنی کے اس فیصلہ سے بچا سکوں، البتہ مینیجر سے ضرور کہوں گا، لیکن یہ مینیجر کے بس کی بات بھی نہیں کیونکہ یہ فیصلہ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر نے کیا ہے۔ بہرحال تم غم زدہ نہ ہو، میں تمہارے لیے کوئی دوسری ملازمت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جب ایک در بند ہوتا ہے تو رازق اپنے بندے کے لیے کوئی اور دروازہ کھول دیتا ہے۔ اس روز ہمدردی میں ناصر نے صبیحہ سے کہا کہ اگر تم چاہو تو میں اپنی کار میں تم کو گھر تک چھوڑ دوں۔ وہ اتنی غم سے نڈھال تھی کہ بس میں سفر کرنا مشکل لگ رہا تھا کیونکہ آنکھوں سے بار بار آنسو گر رہے تھے۔ ناصر نے صبیحہ کو گھر ڈراپ کر دیا، پھر تمام رات اسی بارے سوچتا رہا کہ وہ بیچاری نہ جانے کتنی مجبور ہے، جو ملازمت جانے سے اس قدر اپسیٹ ہو گئی ہے۔ مجھے ضرور اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے طور پر کوشش کی مگر کامیابی نہ ملی۔ صبیحہ کے لیے کوئی اچھی ملازمت تلاش کرنا مشکل تھا کیونکہ وہ صرف میٹرک پاس تھی۔ وہ تقریباً روز فون کر کے ناصر سے پوچھتی کہ کیا کوئی ملازمت میرے لیے ڈھونڈ لی ہے۔ اس سوال کا اس کے پاس جواب نہ تھا۔ بالآخر ایک روز تسلی دینے اس کے گھر گیا تو دیکھا کہ اس کی والدہ بیمار پڑی ہیں اور گھر میں مالی پریشانی ہے۔ ان لوگوں کے پاس علاج کے بھی پیسے نہیں تھے۔ ناصر نے ان کے علاج معالجہ کا انتظام کیا، لیکن خدا نے اس عورت کے نصیب میں شفا نہیں لکھی تھی، لہٰذا وہ صحت پانے کی بجائے فوت ہو گئی۔ اب صبیحہ تنہا رہ گئی تھی۔ اس کی ایک بڑی بہن شادی شدہ اپنے گھر میں رہتی تھی اور یہ ماں کے سہارے زندگی بسر کر رہی تھی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے ناصر کی ہمدردی محبت میں بدل گئی۔ صبیحہ تھی بھی خوبصورت، بس اس نے سوچا کہ مجھے شادی تو کرنا ہی ہے، کیوں نہ صبیحہ سے کر لوں۔ تبھی اس نے صبیحہ کو اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے بڑے بھائی کو لکھا کہ جلد از جلد میرے حصے کی جائیداد میرے حوالے کی جائے تاکہ ہاتھ میں کچھ رقم تو آئے تو میں سہولت سے گھر بسا سکوں۔ ناصر کے بڑے بھائی ان دنوں کسی جنگی معرکے میں مصروف تھے۔ انہوں نے جواب دیا، چند دن صبر کر لو، میں واپس آتے ہی تمہارے حصے کی وراثت حوالے کر دوں گا، تب تم اطمینان سے شادی کر لینا۔ لیکن ناصر اس پر راضی نہ ہوا۔ وہ جلد از جلد صبیحہ کو اپنی دلہن بنانا چاہتا تھا۔ اس نے بھائی کو مجبور کیا تو بھائی نے اپنے بینک میں پڑی کل جمع پونجی اس کے کھاتے میں ٹرانسفر کر دی اور کہا کہ جب ملیں گے حساب کر لیں گے۔ ناصر نے اس رقم سے چھوٹا سا بنگلہ اور باقی رقم سے بونڈز خرید لیے کہ شاید کچھ نہ کچھ انعام تو نکلے گا۔ بنگلہ اس نے صبیحہ کے نام خریدا تھا اور انعامی بونڈز بھی بیوی کے حوالے کر دیے تھے۔
اپنی نئی نویلی دلہن کے لیے اس نے گھر بھی بہت خوبصورتی سے آراستہ کیا اور ضرورت کی ہر شے خرید کر دی۔ اب اس کو کسی چیز کی آرزو نہ تھی۔ دونوں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے۔ گھر میں سکون تھا، محبت تھی، وہ بہت خوش تھا۔ صبیحہ بھی بظاہر خوش نظر آتی تھی۔ جلد اللہ تعالیٰ نے اس کی گود ہری کر دی۔ پہلے بیٹا ہوا، پھر بیٹی ہو گئی۔ اولاد کی خوشی میں دونوں بہت مسرور تھے۔ ان کی شادی کو 5واں سال تھا کہ یہ عجیب واقعہ ہوا۔ ایک منحوس دوپہر کو اتفاق سے وہ آفس سے جلد گھر آ گیا۔ ایسا کبھی بھی نہ ہوا تھا کہ وہ وقت سے پہلے گھر آ جائے، مگر اس دن اس کی طبیعت اس قدر افسردہ تھی کہ دفتر میں بیٹھا نہ گیا، لہٰذا وہ اپنی چہیتی بیوی کو فون پر اطلاع کیے بغیر گھر کے لیے چل دیا۔ گھر پہنچا تو وہاں بالکل سناٹا تھا۔ صبیحہ گھر میں کہیں نظر نہ آئی۔ تبھی وہ بیڈ روم میں گیا۔ دروازہ بند تھا۔ اس نے کھڑکی سے جھانکا اور ایسا منظر دیکھا جس کو دیکھنے کی اس میں تاب نہیں تھی۔ اس کا کرایہ دار اور بیوی دونوں کمرے میں موجود تھے اور ان کی قربت شرافت کے دائرے کے اندر نہ تھی۔ اسے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ سارا جہاں اندھیرے میں ڈوبا ہوا دکھائی دیا۔ تبھی اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر گزرتے، اس کا کرایہ دار چھلانگ لگا کر کمرے سے صحن میں پہنچا اور دوڑتا ہوا گھر سے باہر نکل گیا۔ اسی وقت صبیحہ اس کے پاؤں میں گر گئی اور رو رو کر معافیاں مانگنے لگی، بچوں کا واسطہ دینے لگی۔ صبیحہ کی آہوزاری پر کچھ دیر کے لیے تو اس کے اندر کا بھونچال ساکت ہو گیا اور وہ بے حصہ پلنگ پر بیٹھ گیا۔ کافی دیر وہ سر پکڑے بیٹھا رہا۔ اس نے بیوی سے کوئی بات نہ کی بلکہ اپنے معصوم بچوں پر نظریں گاڑے وہ دیر تک ان کے بارے سوچتا رہا کہ اس کا کوئی بھی مشتعل عمل بچوں کی بربادی کا سبب بن سکتا ہے۔ گرمیوں کی دوپہر کا وقت تھا۔ دونوں بچے اپنے چہرے پر معصومیت لیے سو رہے تھے۔ انہیں خبر نہ تھی کہ ان کے ماں باپ کی زندگی میں کتنا بڑا انقلاب آ چکا ہے۔ وہ سو رہے تھے اور ناصر بالکل ان کے چہرے کو گھورے جا رہا تھا۔ یکا یک اس کے دماغ میں یہ خیال ایک کوڑے کی مانند برسنے لگا کہ نہ جانے یہ بچے بھی اس کے اپنے ہیں یا نہیں۔ ان کی صورتیں اب اس کو خود سے ملتی جلتی نظر نہیں آ رہی تھیں۔ یہ صریحاً واہمہ ہو سکتا تھا، لیکن اب یہ واہمہ بھوت بن کر اس کے ذہن میں چمٹ گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہونا چاہیے تھا وہی ہوا، یعنی دونوں میں روز جھگڑا رہنے لگا۔ بات یہ تھی کہ آنکھوں دیکھی مکھی نکلنا اس کے بس کی بات نہ تھی، اور بیوی یہ چاہتی تھی کہ اس کا چاہنے والا شوہر اس واقعے کو ایک بھیانک خواب سمجھ کر بھلا دے اور اس سے پہلے جیسا محبت بھرا سلوک کرنے لگے جو اس کا وتیرہ تھا۔ نہ جانے اس روز کسی بات پر جھگڑا شروع ہوا، لیکن جھگڑے کی اصل جڑ وہی تھی کہ صبیحہ اپنے پیارے شوہر سے بے وفائی کی مرتکب ہوئی تھی۔ ناصر کو کسی نے بہکایا نہ تھا اور نہ کسی نے اس کی شکایت کی تھی، بلکہ سب کچھ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ تکلیف دہ نظارہ اس کی آنکھوں میں یوں ہر روز جلتا تھا جیسے تنور میں خشک لکڑیاں جلتی ہیں۔ دونوں اپنے 2 منزلہ بنگلے کی چھت پر بیٹھے تھے۔ بچے پاس ہی کھیل رہے تھے۔ جھگڑے کی وجہ کوئی دوسری نہ تھی، لیکن موضوع گفتگو پھر وہی کرایہ دار بن گیا جو ان کے بنگلے کے گراؤنڈ فلور پر 4 برس سے رہتا چلا آ رہا تھا اور اب روپوش ہو گیا تھا۔ بات بڑھی، دونوں نے اونچی آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ پھر نوبت ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ بقول ایک پڑوسی، اس کو یک لخت ایک معصوم چیخ سنائی دی۔ تبھی 3 برس کا ننھا بچہ بنگلے کی چھت سے نیچے آ رہا۔ اس نے چند گھنٹے موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا رہنے کے بعد دم توڑ دیا۔
میرے میاں ان دنوں کراچی میں مجسٹریٹ لگے جب یہ سبیحہ نامی عورت اپنے شوہر کے خلاف پرچہ درج کرانے ان کے روبرو پیش ہوئی تھی۔ پرچے میں درج کیا گیا تھا کہ شوہر کے ساتھ تنازع کے دوران اشتعال میں ناصر نے اپنے 3 سال کے بچے کو اٹھا کر بنگلے کی چھت کے نیچے پھینک دیا تھا۔ اپنے معصوم بچے کا قاتل سبیحہ نے اپنے شوہر کو ٹھہرایا تھا، کیونکہ اس کا یہ شک تھا کہ بچے اس کے نہیں ہیں، جبکہ ناصر کا کہنا یہ تھا کہ بچہ اس نے نہیں پھینکا، وہ خود بخود گر گیا تھا۔ بہرحال ناصر کے خلاف اس کے اپنے بچے کے قتل کا مقدمہ درج ہو گیا۔ 3 سال تک وہ جیل میں رہا۔ بالآخر عدم ثبوت کی بنا پر عدالت سے بری کر دیا گیا۔ بری ہونے کے بعد وہ گھر نہیں گیا، اس نے بیوی کو طلاق بھی نہیں دی، عرصہ تک ادھر ادھر مارا پھرتا رہا۔ بیوی ابھی تک اس کے خریدے ہوئے بنگلے میں بچی کے ساتھ رہ رہی تھی۔ آخر دوستوں نے یہ سمجھایا کہ اگر بیوی کو طلاق نہیں دیتے تو بہتر ہے صلح کی کوئی صورت نکالو تاکہ تم بھی در بدر نہ پھرو اور سبیحہ بھی تمہاری منکوحہ ہوتے ہوئے اپنی منمانی نہ کر سکے۔ ناصر اپنی بیٹی کے لیے اداس تھا، اسے بیٹی بنا ایک پل چین نہیں تھا۔ جوں ہی وہ گھر گیا، بچی ابو ابو کہتی اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ سبیحہ بھی خوب پھوٹ پھوٹ کر روئی، وہ خود بھی روتا رہا۔ اس کے بعد یہ دونوں میاں بیوی بیٹی کی خاطر پھر سے ساتھ رہنے لگے۔ 2 ماہ بھی چین سے نہ گزرے ہوں گے کہ ماضی کی بلا جاگ اٹھی جس نے ناصر کی نیندیں اچاٹ کر ڈالیں۔ سبیحہ بھی چوکنی تھی، جانتی تھی اس کے شوہر نے جو کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بھولا نہیں جا سکتا، کسی بھی دن کچھ نہ کچھ ہو کر رہے گا۔